بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق تمام مخلوقات کی شر سے ومن شر غاسق اذا وقب اندھیری رات کی شر سے جب وہ رات آ جائے ومن شر النفاثات فی العقد گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ان دونوں صورتوں کو جادو اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں عظیم تاثیر ہے۔ واقعہ یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا۔ اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیے ہوتے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان کو جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لبید ابن عاصم نے۔ اس نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجا، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لایا۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام معلوم ہو گیا تھا، لیکن عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرے مبارک پر کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ احادیث میں ان دونوں صورتوں کے فضائل و برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر ایسی آیت نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک دوسری روایت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی، پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش ہو رہی تھی اور سخت اندھیرا بھی تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب صبح ہو اور جب شام ہو تو 3 مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، یعنی ہر روز صبح و شام قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھنے والا شخص ہر قسم کی تکلیف سے بچا رہے گا۔